بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں ہیں پاکستان اور بھارت سے متعلق، اور خاص طور پہ ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے معاملے میں خفیہ رابطے ہو رہے ہیں، اور ان خفیہ رابطوں کی حقیقت کیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، اور پاکستان اپنے پوائنٹ آف ویو پہ قائم ہے یا نہیں ہے، اپنے موقف پر قائم ہے یا نہیں ہے. یہ ساری ایک ڈسکشن، ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن دوسری جانب مودی سرکار اس وقت بھارت میں جو بی جے پی ایک خاص ماڈل لے کے آنا چاہ رہے تھے، ان کا کیا بنا، اور اس وقت انڈیا میں کیا کیا اہم ایونٹس ہو رہے ہیں، جس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ بھارت اندر سے کتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور نریندر مودی، جو کہ کچھ عرصہ پہلے بی جے پی، نریندر مودی پورے کا پورا ایک ہندوستان کو صرف ہندوؤں کا ملک بنانے کا ایک نظریہ تھا، ایک ایجنڈا تھا، وہ کس حد تک فلاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ترتیب سے میں آپ کے ساتھ پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں بتاتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ سکھ کسان جو ہیں، ان کو پہلی وکٹری باقاعدہ طور پہ حاصل ہو گئی ہے. اور یہ وکٹری میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی پیچھے خالصتان، علیحدہ ملک، سکھوں کا علیحدہ وطن، یہ خوف تھا، جس کی وجہ سے بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے اور بھارت کی اسٹیبلشمنٹ نے نریندر مودی کو خبردار کیا، پارلیمنٹ کو خبردار کیا کہ اگر یہ معاملے اسی طرح آگے بڑھتے گئے تو انڈیا، جس نے 10 سال بعد ٹوٹنا ہے، وہ چند مہینوں کے بعد اور چند سالوں میں یہ اس طرف بڑھ جائے گا، اور یہ انڈیا اس شکل میں برقرار نہیں رہ سکے گا. تو پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ کسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں، سکھوں کے سامنے پہلا مرحلہ جو ہے وہ مودی سرکار ہار گئی ہے اور مکمل طور پہ سرنڈر. بھارت کی پارلیمان نے بھارتی کسانوں سے متعلق جو 3 قوانین بنائے تھے، لوک سبھا سے تینوں قوانین کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اس کو انڈو قرار دیا ہے، اور اس بارے میں باقاعدہ طور پہ قانون سازی بھی ہو گئی ہے. پہلے صرف وعدہ کیا گیا تھا اور کیا کہنا چاہیے، معاہدہ ہوا تھا، لیکن سکھوں نے انکار کر دیا تھا کہ اگر یہ ختم نہ ہوا تو ہم ہر صورت میں 29-30 نومبر کو دلی کا گھیراؤ کریں گے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے اور جیم کر دیں گے. لہٰذا 29 نومبر کو یہ مطالبہ پورا کر دیا گیا، اور بھارت کی لوک سبھا یعنی کہ قومی اسمبلی میں تینوں قوانین کو کالعدم قرار دے دیا گیا، تینوں قوانین واپس لے لیے گئے، اور اپوزیشن کو اس میں بحث کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، اہم ترین، کہ سکھوں نے، کسانوں نے دھرنا اور احتجاج جو ہے، لانگ مارچ، وہ ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا صرف اب یہی، اس پہ اکتفا نہیں ہوگا، بلکہ مزید جو باقی مطالبات ہیں وہ بھی پورے کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک سرنڈر. اور اس کے بعد اگلا جو ہے معاملہ، وہ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے، اس کی ریزن ہے کہ اندر کافی ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے، اور خاص طور پہ کرونا نے انڈین سرکار کا، مودی سرکار کا بہت ہی تباہی پھیلائی ہے، اور اس سے حکومت جو ہے وہ بہت ہی، بی جے پی کی حکومت خاص طور پہ، اس کا مستقبل بڑا تاریک ہے. اور یہ بھی جو کسانوں والا معاملہ واپس لیا ہے، زرعی قوانین واپس لیے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ 5 ریاستوں میں الیکشن ہے، اور بی جے پی ان قوانین کی وجہ سے 5 ریاستوں میں اس کا وائٹ واش ہونا تھا. اور اب کیا صورتحال ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ اب بھی بی جے پی اس میں کامیاب ہو، کیونکہ کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اب اس کی جگہ پہ آگے بڑھ رہی ہیں. اس کی ریزن جو میں اگلی خبر دے رہا ہوں، اس میں کافی حد تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کرونا میں خوش قسمت ہیں ہم پاکستان والے، اور پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رہی. ایک تو ہم اس عذاب سے بچے رہے، اور دوسرا جتنا بھی ہمارا جتنا بھی پریشر آیا، تو ہمارا ہیلتھ سیکٹر جو ہے، صحت کا شعبہ، خواہ وہ سرکاری تھا یا پرائیویٹ، اس نے برداشت کیا وہ سب کچھ، اور وہ وزن اٹھا لیا. اور ہمارے ہاں کوئی ایسی خدا نخواستہ ایمرجنسی نافذ نہیں ہوئی کہ جو کسی کو علاج نہ ملا ہو،
کوئی ایک مریض بھی شاید ایسا نہیں جو اس وجہ سے وفات پا گیا کہ اس کو علاج کی سہولت میسر نہیں تھی، یا وہ ہسپتال کے فٹ پاتھ میں مر گیا، یا سڑک پہ مر گیا، یا کوئی دفنانے کے لیے جگہ نہیں ملی۔ جبکہ بھارت میں جو ہم نے دیکھی صورتحال اور پوری دنیا نے دیکھی وہ ایک خوفناک تھی۔ نہ قبرستانوں میں جگہ تھی، نہ ہی جلانے کے لیے لکڑی مل رہی تھی لاشیں جلانے کے لیے جو ان کی رسومات ہیں، اور نہ ہی کوئی اور آخری رسومات۔ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ لوگ سڑکوں پہ اور موٹر سائیکلوں پہ پتہ نہیں سائیکلوں پہ لے کے پھر رہے تھے اور پھینک رہے تھے، اور دریا جو ہیں ان کے وہاں ان کے کنارے پہ لاشیں تیر رہی تھیں۔ اب کچھ اور چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے، مودی سرکار نے کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ ہیلپ آؤٹ نہیں کیا، بلکہ جو بھارت کا صحت کا سسٹم تھا، ہاسپٹل سسٹم جسے کہتے ہیں سادہ زبان میں، وہ بالکل بیٹھ گیا تھا۔ اس میں کوئی آکسیجن دستیاب نہیں تھی، وینٹیلیٹر دستیاب نہیں تھے، میڈیسن دستیاب نہیں تھی، ویکسین جو ہے وہ دستیاب نہیں تھی۔ اور آپ حیران ہوں گے، جو ایک رپورٹ، انڈیا کی رپورٹ ہے، یہ ہماری نہیں ہے، انڈین بینکس کی رپورٹ ہے جو جاری کی گئی ہے، اور رائٹ آف انفارمیشن کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق مئی 21 سے اگست 21 تک، مئی، جون، جولائی، اگست، 4 مہینوں میں 2.5 لاکھ خاندانوں نے اپنے علاج کے لیے 2.5 لاکھ افراد نے علاج کے لیے 41 ارب روپیہ قرضہ لیا۔ 2.5 لاکھ افراد نے 41 ارب روپیہ لیا قرضہ لیا اور ان کے پاس چونکہ پیسے نہیں تھے اور علاج کے لیے، اور یہ تعداد، یہ جو رقم ہے، یہ گجرات جیسی ترقی یافتہ ریاست جو کہلاتی ہے مودی سرکار کی، اس کے کل بجٹ کا 30% تھا، اور یہ رقم عام لوگوں نے 3 ماہ میں قومی بینکوں سے قرضے کی صورت میں لی۔ اور جو اب صورتحال ہے کہ اب لوگوں کے پاس قرضہ لوٹانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے خواتین اپنے زیورات بیچ کے اپنے علاج کروائے تھے اور قرضے لے کے علاج کروائے تھے، اور جو جمع پونجی تھی وہ سب کی سب لگا دی، اور آگے روزگار نہیں تھا، جس کی وجہ سے اب معاملات اب جو ہو گئے ہیں، 41 ارب روپیہ قرضہ لوگوں پہ چڑھ گیا ہے، اور ملازمت پہ پیشہ افراد جو ہیں وہ بھی، جو پینشنرز ہیں وہ بھی، اور سب کے سب جو ہیں وہ ان کا ایک کیا کہنا چاہیے، زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ 25,000 سے لے کے 5 لاکھ تک کے قرضے ان لوگوں نے لیے، اور شرح سود تھی 8.5 سے 9.5% سالانہ، اور بینکوں نے اخراجات اس کے علاوہ لیے۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مودی سرکار، جو کہ بہت بڑے تمتراک طریقے سے بی جے پی جو ایک نظریہ لے کے آئی تھی، ایجنڈا لے کے آئی تھی، اس کو ہو رہا ہے، سیٹ بیک ہوا ہے بہت زیادہ۔ لیکن اس کے باوجود باز نہیں آ رہے، اور وہ اس لیے باز نہیں آ رہے کہ بھارت میں آپ کو پتہ ہے بابری مسجد تو گرا دی گئی، شہید کر دی گئی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک اور کام شروع ہوا ہے، اور بھارت میں اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے جی، اور ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، فورسز کو بلا لیا گیا ہے، اور یہ فورسز پورے دلی میں موجود ہیں، اور نہ صرف دلی میں موجود ہیں بلکہ ہندو مسلم فسادات کا خطرہ ہے، اور اسی لیے اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے انڈیا میں۔ کیوں نافذ کی گئی ہے؟ شاہی عیدگاہ ہے، اور جو کہ ریاست اتر پردیش میں تاریخی شاہی عیدگاہ ہے، اور جو کہ ہمارے مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں تعمیر ہوئی، اور اس میں اب 6 دسمبر کو اعلان کیا ہے کہ ہم اس میں مورتی رکھیں گے، اور مورتی رکھنے کی تقریب، اور ہندو تنظیموں نے یہ اعلان کیا ہے متھرا کی تاریخی عیدگاہ میں کہ اس میں ہم بھگوان کرشن کی مورتی رکھیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، 1992 میں 6 دسمبر کو ہی بابری مسجد کو گرایا گیا تھا، اور اس کو کیا کہنا چاہیے، مندر بنانے کا
جو ہے ایک گھناؤنا اقدام اٹھایا گیا تھا. سازش تو نہیں، اقدام اٹھایا گیا تھا. لیکن اب جو اعلان کیا گیا کہ عیدگاہ میں یہ مورتی رکھیں گے، اس کے بعد سرکار بھی حرکت میں آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب شاید یہ چیز برداشت نہ ہو، اور دنیا بھی جو ہے مہذب دنیا بھی اس کو پسند نہ کرے، کیونکہ انڈیا پہ پہلے ہی بہت ساری جو پابندیاں ہیں وہ لگنے والی ہیں یا لگ چکی ہیں، بلکہ ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے انڈیا کو. ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہے کہ جہاں پہ اقلیتوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ ایک کام ہونے لگا ہے، لیکن اس پہ یہ ہے کہ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، 144 لگایا گیا ہے، اور افراد کے اجتماع پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. اسپیشل فورس کو بھی بلایا گیا ہے تاکہ یہ واقعات دوبارہ نہ ہو سکے جو بابری مسجد والا ہوا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ بھارت کی سرکار جو ہے وہ اپنا مسخ شدہ چہرہ جو ہے وہ کیسے بچاتی ہے اور کیسے بحال کرتی ہے. اب آتے ہیں، یہ ایک طرف یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ خبریں چھوڑی گئی تھیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے یا تنازع کشمیر کے لیے بیک ڈور چینل چل رہا ہے اور خفیہ سفارتکاری چل رہی ہے. تو اس سلسلے میں وزیر خارجہ شاہ محمود نے واضح طور پہ یہ بتا دیا ہے کہ بھارت سے کسی قسم کا مسئلہ کشمیر پر بھارت سے کسی قسم کی کوئی خفیہ سفارتکاری نہیں چل رہی، کوئی بیک ڈور چینل پہ رابطہ نہیں ہے، اور کسی قسم کا کوئی لین دین اس وقت بھارت کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم بھارت کے ساتھ کوئی رعایت برتنے کے لیے تیار ہیں. سفارتی میدان میں، معاشی میدان میں، تجارتی میدان میں، کسی بھی میدان میں نہیں کریں گے جب تک کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مسئلہ حل نہ کیا جائے. اور ہاؤس آف کامنز میں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں کا پارلیمنٹ میں وفد لے کر گیا، ہر جگہ پہ پوری دنیا میں یہ معاملہ اٹھایا ہے، اور جب تک کشمیر کا اقدام 5 اگست کا واپس نہیں لیا جاتا تب تک پاکستان کی طرف سے کوئی رعایت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور خفیہ سفارتکاری بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خبریں پھیلائی جا رہی تھیں تاکہ مقبوضہ وادی میں کشمیری جو قیادت ہے وہ ہرٹ ہو، وہ کنفیوز ہو، اور پاکستان کے بارے میں بدگمان ہو. ایک اور بھی پاکستان نے ایک اور سخت گیر فیصلہ کیا ہے ٹورڈ انڈیا، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اور افغان عوام کے لیے اس بات کی تو اجازت دے دی تھی کہ بھارت سے گندم افغانستان چلی جائے، اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ افغانستان سے گندم آئے اور چلی جائے. یہ 50,000 ٹن گندم تھی جو کہ بھارت بھجوانا چاہ رہا تھا افغانستان واگا کے راستے. تو پاکستان کو یہ درخواست آئی تھی، پاکستان کی کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن موڈیلٹیز طے کی گئیں اور اس کے حدود و قیود متعین کیے گئے. اور حدود و قیود میں پاکستان نے واضح طور پہ انکار کر دیا کہ انڈیا کے جو ٹرکس ہیں وہ آئیں گے اور انڈیا کے ٹرکس پاکستان کے راستے سے افغانستان جائیں گے. اس بات سے پاکستان نے اب تک کر دیا ہے انکار، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ واگا پہ گندم پہنچے گی، یہاں پہ ٹرکوں پہ اور کنٹینرز پہ سوار ہوگی، اس کو لادا جائے گا، اور وہ اقوام متحدہ کے پرچم تلے وہ افغانستان پہنچائی جائے گی، کیونکہ یہ امداد اقوام متحدہ کے زیر انتظام، یہ جو اقوام متحدہ کے نیچے رہ کے ایک اپیل کی گئی تھی خوراک پہنچانے کی، اس کے بینر تلے یہ ساری خوراک جو ہے، گندم جو ہے وہ جائے گی. پاکستان کا یہ موقف ہے کہ اقوام متحدہ کے بینر تلے یہ جائے گی، اور انڈیا کے ٹرکس یا انڈیا کے جھنڈے جو ہیں وہ اس پہ نظر نہیں آئیں گے جب یہ پاکستان کی سرحد سے افغانستان کی طرف جائے گی. تو یہ واضح طور پہ کہا گیا سفری اخراجات بھارتی حکومت خود ادا کرے گی، اور پہلی کھیپ شروع ہونے کے 30 دنوں کے اندر بھارت یہ ساری کی ساری 50,000 ٹن گندم جو ہے وہ پہنچائے گا، پہنچانے کا پابند ہوگا. اور اس کے لیے کوئی 1200 ٹرکوں کی ضرورت ہوگی، اور سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت نے جی یہ تجویز پہ اعتراض کیا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اب تک اپنی اس بات پر قائم ہے کہ اگر وہ سنسیئر ہے
اور اس کا محض مقصد افغان عوام کی مدد کرنا ہے اور اقوام متحدہ کے بینر تلے رہ کے کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ بھارت کے نہ تو ٹرکس آئیں گے نہ اس کے جھنڈے ہوں گے، بلکہ یہ اقوام متحدہ کے بینر تلے جائے گی گندم سیدھی افغانستان، پاکستان اس کا انتظام کرے گا اور اخراجات برداشت کرے گا انڈیا۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو میں نے کہا آپ سے کیا ساتھ شیئر کی جائیں جی۔ اب تک یہی صورتحال ہے، انشاءاللہ مزید کچھ خبریں ہوں گی تو آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔